اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ مدینہ منورہ۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے املاک بن ارفخشد بن سام بن نوح یمن میں بس گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان الہام کی، پھر ان کی اولاد نے عربی بولنا شروع کر دیا۔ یہ عرب کے علاقوں میں چاروں طرف پھیلے۔ اس طرح پورے جزیرۃ العرب میں عربی زبان عام ہو گئی۔ اسی زمانے میں مدینہ کی بنیاد پڑی۔ املاک کی اولاد میں تبع نامی ایک بادشاہ تھا جس نے یہودی علماء سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور یثرب یعنی مدینہ میں ان کی آمد کی خبر سن رکھی تھی۔ اس لیے شاہ طبہ نے یثرب میں ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کر کے ایک عالم کے حوالے کر دیا اور وصیت کی کہ یہ مکان نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر انہیں دے دینا۔ اگر تم زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکی تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عالم ہی کی اولاد میں سے تھے جن کو شاہ طبہ نے مکان حوالہ کیا تھا۔ ساتھ ہی شاہ طبہ نے ایک خط بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ایمان لانے اور زیارت کے شوق کو ظاہر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد یثرب کا نام بدل کر مدینۃ الرسول یعنی رسول کا شہر رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، بینائی کا لوٹ آنا۔ حضرت حبیب بن ابی فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تو ایک دن میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے تھے تو مجھے ساتھ لے لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ میرے والد نے فرمایا میں اپنے اونٹ کو تیل لگا رہا تھا، اتنے میں میرا پیر سانپ کے اڈے پر پڑ گیا تھا، تب سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا، آنکھیں اسی وقت اچھی ہو گئی۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ میرے والد 80 برس کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا پرو لیا کرتے تھے۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا۔ ایک سنت کے بارے میں، برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی دعا۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو برے لوگوں کی صحبت سے بچانے کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب نجنی و اہلی مما یعملون۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کے یعنی برے کام سے نجات عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رائے خدا میں اپنی جوانی لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزار دی تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں، رسول کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ دنیا کے بارے میں، ہلاک کرنے والی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب لگانے والا اور طعنہ دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو گن گن کر رکھتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے گا وہ اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن خوش نصیب انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن لوگوں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ طب نبوی سے علاج، آب زمزم سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے والے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ ہرگز نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔